الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل، فإن تفروا منه كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء، فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل. وأسفا إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أحوالها ولا تسلم نزالها، العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم، كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا، جيران لا يتآنسون وأحباء لا يتزاورون، وغربتاه من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبتاه ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد ونفسه، إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاد الشداد، وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء، وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعداء، فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات على محمد. عزیزان محترم، یہ دنیا فانی ہے اور ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آئے ہیں اور چلے جائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو سمجھیے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ خراب ہے، اللہ پر ہم کو صحیح یقین نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا اس کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ہم خود سے ہو گئے ہیں جو عقل قبول نہیں کرتی، ہمارا کوئی خالق ہے اور وہ خالق اس نے بغیر کسی پلان کے اور بغیر کسی پروگرام کے ہم کو بھیج دیا، ہم آئیں گے، کچھ دن رہیں گے، مر جائیں گے۔ یہ ہمارے عقیدے کے خرابی کی دلیل ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ اپنے خالق پر یقین اور عقیدہ ہمارا پختہ ہے تو اس بات کو ہم کو ماننا پڑے گا کہ ہمارا اس دنیا میں آنا جانا یہ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ کچھ پلان ہے،
کچھ پروگرام ہے وہ قادر مطلق، وہ عبث کام نہیں کرتا، بلا وجہ کا کام نہیں کرتا، تفریح کے لیے کام نہیں کرتا، نعوذ باللہ مزے لینے کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ سب ایک سسٹم کے تحت ہے۔ اور اس دنیا کا بھی سسٹم ہم کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب اس فانی دنیا کو بغیر سسٹم کے اس نے نہیں بنایا ہے تو پورا پروگرام بغیر سسٹم، بغیر غرض، بغیر وجہ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جب یہاں تک ہمارا ذہن پہنچے گا تو یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ کچھ تو پروگرام ہے، اور وہ پھر پروگرام بنانے والا اس نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس دنیا میں یہی تو امتحان ہے۔ اگر اس دنیا میں آ کر کے ہمارا نفس ادھر متوجہ نہ ہوتا اور ہم صرف اور صرف ایک دم سیدھے راستے پر چلنے کے سارے حالات بنے رہتے تو پھر امتحان کس بات کا ہوتا؟ نہیں، اس دنیا کو اللہ نے بنایا اس لیے تاکہ ہم عقل کو استعمال کریں اور اپنے نفس کے خواہشات پر قابو پا کر کے اپنے عقل کی رہنمائی پر اس دنیا گزاریں، اور عقل ہم کو صحیح طرح سے وہاں پہنچائے گی جہاں کے لیے ہم آئے ہیں۔ اور عقل کو کمزور نہیں چھوڑا اللہ نے، اس کی مضبوطی کے لیے اس نے اہتمام کیا، انبیاء بھیجے، اوصیاء بھیجے، ہماری ہدایت کا انتظام کیا۔ اس کے باوجود بھی یہ انسان جب اپنی عقل سے ہٹ کر کے اپنے نفس کا پیروکار بن جاتا ہے تو ساری چیزیں سمجھ میں آنے کے باوجود، دیکھیے آپ، انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں فائدہ نہیں ہے۔ ہر عقل آدمی اگر شریعت نہ بھی کہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے تب بھی انسان کو یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے، لیکن پھر بھی انسان کرتا ہے، جانتے ہوئے بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کی بات نہیں مانتا، خواہشات نفس پر عمل کرتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے جانتا ہے شراب پینا نقصان دہ ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں شرابیوں کو کہ جو جب ہوش میں رہتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں نے بہت غلط کیا، اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، لیکن پھر جب ان کا نفس ان کے اوپر غالب آتا ہے پھر وہی وہ کرتے ہیں۔ یہی حال پوری دنیا کا ہے۔ لہٰذا ضروری نہیں صرف شراب کا نشہ ہو، بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کا بھی نشہ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو دھوکہ دینے کا بھی نشہ ہوتا، جب تک وہ 2-4 جھوٹ نہیں بول لیتے دن میں تب تک ان کو چین نہیں ملتا۔ اسی طرح سے بڑے بڑے گناہوں کا نشہ ہو جاتا ہے لوگوں کو، بعض لوگوں کو غیبت کرنے کا نشہ، یہ تو تقریباً لوگوں میں پایا جاتا ہے، غیبت کا نشہ اور مزاح، باوجود اس کے کہ ہر آدمی جانتا ہے بری بات ہے کسی کی برائی کرنا، لیکن پھر بھی جب تک وہ 2-4 لوگوں میں بیٹھ کے اس کے لیے لوگ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، بعض اوقات دیکھا نہیں دیکھا، جیسے شراب پینے میں پیسے برباد ہوتے ہیں ویسے کچھ لوگوں کو جب نشہ ہو جاتا ہے تو جھوٹ بولنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، غیبت کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، ہزاروں روپیہ خرچہ کرتے ہیں تاکہ سب لوگ بیٹھیں اور کچھ جو ہے وہ گپ سڑاکے ہوں جس کا نام دیتے ہیں، لیکن اس میں ہوتی غیبت ہے۔ ہوٹل میں جا کے بیٹھتے ہیں، 50 روپے 100 روپے خرچہ کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں گھنٹوں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، مزہ آتا ہے لوگوں کو برائی کرنے میں۔ اگر وہ نہیں ملے، 2-4 لوگوں کی شکایت نہیں کی دن بھر میں، تو اس دن وہ بہت زیادہ غمگین اور ملول رہتے ہیں۔ تو یہ کس بات کی؟ جیسے کسی سے کو اگر کوئی جو ہے وہ گولی کھانے کا یا کسی چیز کا جو ہے وہ عادی ہو گیا ہے اور نشہ ہو گیا، اگر اس کو نہ ملے تو آپ دیکھیے وہ ایک دم سست رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ دیکھا ہے کسی جو ہے وہ نشہ کرنے والے انسان کو جب تک اس کو وہ نشہ نہ مل جائے وہ ایک دم سست ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، جب وہ اس کو مل جاتا ہے تو چارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے غیبت کرنے والوں کو جب اس کا نشہ ہو جاتا ہے تو جب تک وہ 2-4 نہیں کر لیتے ایک دم بجھے بجھے سے رہتے ہیں، لیکن جب وہ کر لیتے ہیں تو ایک دم چارج ہو جاتے ہیں، نشہ ہو جاتا ہے، گناہوں کا نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے بچیں۔ اور ان ساری برائیوں کی ایک جڑ ہے، ساری برائیوں کی ایک جڑ ہے انسان کے اندر بڑا بننے کی چاہت۔ بڑے بڑے گناہ کر دیتا ہے آدمی خالی بڑا بننے کی چاہت میں، غرور جس کو کہتے ہیں شریعت میں، تکبر جس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں شریعت میں آپ کو اٹھتے بیٹھتے اس بات کو یاد دلایا گیا ہے، کچھ نہ کرتے ہوں آپ صبح اٹھیں گے پہلا کام کیا ہے؟ اذان دیجئے، پہلا جملہ اس کا ہے اللہ اکبر۔ نماز شروع کیجئے، شروعات ہوتی ہے نماز کی کہاں سے؟ اللہ اکبر۔
ختم بھی کرتے ہیں اللہ اکبر. صبح کے بعد تھوڑا سا آپ چلے، پھر دوپہر آئی، پھر آپ کو دہرانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر شام ہو گئی، پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیے، وہاں بھی دہرائیے اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑا بننے کی چاہت ہے تو بڑے سے مل جاؤ. بڑا بننے کی چاہت ہے تو بڑے سے مل جاؤ. مشکل یہاں ہے کہ انسان کہتا تو ہے اللہ اکبر، لیکن پھر سمجھتا ہے پیسہ بڑا ہے، دولت بڑی ہے، طاقت بڑی ہے، لوگ بڑے ہیں. دیکھیے آپ کیسے لوگوں کو بڑے سے ملنے کا بڑا شوق رہتا ہے. ابھی آپ کے پاس دعوت آ جائے پی ایم کے ہاں سے، سی ایم کے ہاں سے، جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، تو کتنا خوش ہو کے سب سے بتائیں گے کہ میرے پاس وہاں سے کارڈ آیا، میرے پاس وہاں سے انویٹیشن آیا. جو سب سے بڑا ہے وہ دن بھر میں 5 مرتبہ آپ کو انویٹیشن دے رہا ہے، آپ اس کے انویٹیشن کو اگنور کر رہے ہیں. آپ اس کی دعوت، یعنی مطلب کیا ہوا؟ کہتے ہیں زبان سے، ابھی یہاں اترا نہیں ہے کہ وہ بڑا ہے. جس دن یہ اتر گیا یہاں کہ وہ بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، پھر دنیا میں آپ کو کوئی چیز بڑی نہیں دکھے گی. پھر دنیا، اور یہی چیز اہل بیت علیہ السلام نے اپنے کیریکٹر، اپنے کردار، اپنے اخلاق کے ذریعے سے دنیا کو سمجھایا. دیکھو جب مانتا ہے انسان اللہ بڑا ہے تو پھر اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی. اہل بیت علیہ السلام ہر امام کی زندگی کو جب اٹھائیں گے تو ان کی زندگی میں یہ چیز آپ کو ملے گی، اللہ بڑا ہے. اور جس دن آپ کو اپنے اندر کچھ دکھنے لگے گا اللہ سے ہٹ کر کے بڑا، اس دن سب تباہ ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا. چاہے جتنی بھی عبادت کیے ہوں بظاہر، کیونکہ اگر اس کو بڑا نہیں مانا اور ہمارا نفس ہم کو بڑا دکھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، وہاں اپنے کو اس سے جوڑ دینے کے بعد میں کچھ نہیں، ختم. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کی بہترین مثال شیطان کی ہے. شیطان نے اپنے کو بڑا سمجھ لیا. اس نے نہ تو اللہ کو ماننے میں کمی کی تھی، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا تھا. سب سے بڑا گناہ ہے شرک. سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. شیطان نے شرک بھی نہیں کیا تھا ظاہری. شیطان نے اللہ کی عبادت سے بھی انکار نہیں کیا تھا. شیطان نے کیا کیا تھا جو اس کا سب برباد ہو گیا؟ اپنے کو بڑا سمجھ لیا تھا، اپنے کو بڑا سمجھ لیا تھا. آپ پڑھیں قرآن میں اس کا واقعہ جگہ جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے سجدہ کرنے کو کہا، اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے کیوں حکم دیا، تو کون ہوتا ہے، یا میں تجھ کو نہیں مانتا، میں کسی دوسرے کو خدا مانتا ہوں. اس نے صرف غرور کیا، اور وہ بھی اللہ کے سامنے نہیں کیا، آدم کے سامنے کیا. اللہ کے سامنے نہیں کیا غرور، اس نے آدم کے سامنے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہی صرف اتنا ہی قصہ ہے نا، پورا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں مجلسوں کی برکت سے. صرف اتنی بات ہے. نہ تو اللہ کی عبادت سے انکار کیا، اللہ کے، بلکہ روایت میں ہے کہ شیطان نے ریکویسٹ کی اللہ کی بارگاہ میں، پالنے والے اس ایک سجدے سے معافی دے دے، پھر تیری ایسی عبادت کروں گا کہ نہ کسی نبی نے کی ہوگی نہ کسی ملک نے کی ہوگی. آواز قدرت آئی کہ وہ عبادت نہیں جو تو چاہتا ہے، وہ عبادت کر جو میں چاہتا ہوں. اس سے ہم سوچیں کہ ہم کون سی عبادت وہ کرتے ہیں جو ہم کو اچھی لگتی ہے. آج ہر قدم پر ہمارے لیے یہ ہے، ہم کون سی اس مجلس میں مجلس عبادت ہے جو ہم کو اچھی لگتی ہے، اور کب ہم اس مجلس میں جاتے ہیں جو اللہ کو اچھی لگتی ہے. جب تک ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوگا ہم اس میں جائیں گے جو اللہ کو پسند ہے، ہم کو پسند آئے یا نہ آئے. ہم کون سے اس قبلہ کو سنتے ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بیان اللہ کے لیے ہے؟ نہیں، ہم کو اچھا لگا تو اچھا ہے،
ہم کو اچھا نہیں لگا تو پھر بیکار ہے، روٹی پر بھی مہنگا ہے۔ تو وہی بات آ گئی کہ میں جو پسند کروں وہ عبادت نہیں، وہ نہیں ہے، اللہ کو جو پسند ہے وہ عبادت کرو۔ جب تک یہ نہیں آئے گا ہمارے اندر، تب تک یہ ہمارا نفس کا جو غرور ہے اس کو ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ کبھی کبھی بہت باریکی سے یہ ہمارے اندر کام کرتا ہے، اور صرف ایک ہی راستہ ہے اس سے بچنے کا، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا۔ ہم خود اپنے سے سوال کریں، یہ اندر ایک انصاف والا ضمیر اللہ نے دیا، یہ بھی بتا دیں، ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے جو اس کو صحیح غلط بتاتا ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اپنے سے بات کیجیے، ہم نے اس کو برا کہا، نفس کہتا ہے بہت اچھا کیا، ایسے کو ایسے ہی چاہیے، لیکن اندر جب وہ ضمیر ہے نا ایک، اس سے پوچھو تو کہے گا کیا فائدہ ہوا تم کو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ لیکن اس ضمیر کو بڑا غیرت دار بنایا اللہ نے، ایک دو بار ٹوکتا ہے اور جب اس کی نہیں سنتے تو وہ چپ ہو جاتا ہے، تب جاتا ہے۔ لہٰذا کہتے نہیں ان کا ضمیر مر گیا ہے، یہ تو عام زبان میں سنتے ہیں نا، ان کا ضمیر مر گیا ہے، تو ضمیر کو مرنے سے پہلے اس کی سنیں، اور جب سنیں گے تو وہ انصاف کرے گا ہمارے ساتھ، ہمارا خود ضمیر، کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بالخصوص جب ہم کسی عبادت میں جائیں تو اس بات میں غور کریں کہ یہ ہم اپنی پسند سے جا رہے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے اس لیے جا رہے ہیں، ہم کو اچھا، ہم کو نہیں اہمیت دے رہے ہیں پھر بھی ہم کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ قبلہ کو لوگ سلام نہیں کرے تو جب نماز پڑھانا چھوڑ دیتے، تو پھر وہی اندازہ ہم کو قبلہ کو لگا لینا چاہیے کہ یہ ہم اللہ کے لیے نہیں پڑھا رہے تھے، ہم اپنے لیے پڑھا رہے تھے۔ آسان نہیں ہے، دیکھنے میں ہم بہت سمجھ لیتے، اپنے کو بھی بیوقوف بناتے ہیں، لیکن اگر اپنے کو ایک مرتبہ آزاد کر کے چھوڑیں، یہ غرور ہمارے اندر سے ختم ہونا چاہیے، یہ اپنے پسند۔ اگر آپ کو کسی نے برا کہا، آپ کے کام کو کسی نے اچھا نہیں کہا، دیکھو کتنا سکون ملتا ہے۔ اگر ضمیر نے یہ کہہ دیا کہ دنیا کو چھوڑو، تم نے یہ اللہ کے لیے کیا ہے تو دنیا کی پرواہ مت کرو، پھر دیکھو پھر اسی کام میں کیسے دل لگتا ہے۔ لیکن جس دن اپنے لیے کریں گے نا اور لوگ تعریف نہیں کریں گے تو اگلا کام کرنے کا دل نہیں چاہے گا آپ کا، لیکن جب اللہ کے لیے کریں گے اور اطمینان رہے گا کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، تو ساری دنیا مخالف ہو جائے گی، پھر بھی آپ کے اندر ہمت رہے گی، گلا کٹتا رہے گا، اطمینان باقی رہے گا کہ میرا گلا بھی اللہ کے لیے کٹ رہا ہے، گالی بھی پڑ رہی ہے اللہ کے لیے پڑ رہی ہے، لوگ شکایتیں بھی کر رہے ہیں، میں نے کسی کا مال لیا، میں نے کسی کا نقصان کیا، نہیں کیا، میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا جو لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ دیکھو ضمیر کتنا آپ کو جو ہے وہ دعائیں دیتا ہے اور آپ کو تسلی دیتا ہے کہ تم مطمئن رہو، تم نے تو خدا کے لیے کیا ہے نا۔ اپنے سے بات کریں، اپنے ضمیر سے بات کریں، اور پھر یہی آپ کو اطمینان دے گا۔ لیکن اگر اس کو یہ غرور جو اپنا ہے نا، اس کو اگر نہیں دبا پائے تو آپ کو ایک کام نہیں کرنے دے گا جب تک آپ کی تعریف نہیں ہوگی، اور جب آپ اپنی تعریف کے لیے کریں گے تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کر دیا، کسی کو آپ نے پڑھا دیا، کسی کو آپ نے سمجھا دیا، وہ نیک راستے پر چل گیا، اچھا بن گیا، برائیاں چھوڑ دی، کسی رو میں تھا، آپ کو سلام نہیں کیا تو خراب لگا کہ بتاؤ میں نے ان کے لیے اتنا کیا، یہ آج مجھ کو سلام کرنے کے روادار نہیں، تو آپ نے پھر سلام کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ آپ کی نیت ٹھیک، اگر اس کا رزلٹ نہیں بھی ملے گا نا آگا، اگر اس کا رزلٹ نہیں بھی ملے گا تب بھی آپ کا دل مطمئن رہے گا، لیکن اگر اپنے لیے کیا ہے اور اس کا رزلٹ بظاہری دنیا میں مل بھی رہا ہے تو وہاں تو ملنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ یہ کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ لہٰذا ایک چیز جو اندر ہمارے ہے اس کو کنٹرول کریں، نہیں تو سب برباد ہو جائے گا۔ وہ ہے غرور، وہ ہے انا، وہ ہے دنیا پرستی، بڑا بننے کی چاہت۔ لہٰذا صبح شام جب یہ دہرائیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر یہ جانیں کہ وہ بڑا ہے
تو وہ کسی کو چھوٹا نہیں بنانا چاہتا. تو جب اس سے جوڑیں گے تو جب وہ بڑا بنائے گا تو آپ کو کوئی جو ہے وہ چھوٹا نہیں بنا پائے گا. جو ہم کو ڈر ہے نا کہ کہیں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے، ہم چھوٹے نہ ہو جائیں، یقین مانو جب وہ بڑا بنائے گا تو آپ کو کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا. پوری دنیا مل کے آپ کو چھوٹا نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. لیکن اس پر تھوڑا سا میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میں بہت اس لیے بول رہا ہوں کہ شاید اس بولنے سے مجھے بھی اس کا تھوڑا سا اطمینان ہو. دہراتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ نفس بہت بہت تباہ کرنے والی چیز ہے. جیسے بولتے ہیں ابھی ممبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، میدان میں جب اتریں گے تب یہ چیز یاد رہ جائے، اس کے لیے دعا کریں گے. پالنے والوں سے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہم سب کو غرور و تکبر سے دور رہنے کی توفیق کرامت فرمائے. ایک حدیث اسی ضمن میں بس ایک دو سنٹنس کی سنا دیتا ہوں. جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گراتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے. من وضعہ للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے اپنے کو ڈاؤن کرے گا اللہ اس کو اٹھائے گا. اور پھر یقین مانو جس کو اللہ اٹھائے گا اس کو کوئی نہیں گرا سکتا. پالنے والے جو واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہم سب کو غرور و تکبر سے دور رہنے کی توفیق کرامت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجار بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم
وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم السلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان